السلام علیکم ڈیئر 8th کلاس اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی ٹھیک ہوں گے۔ تو پہلے میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ کل تک ہم نے جیوگرافی کے 3 لیسنز جو ہیں وہ کمپلیٹ کیے ہیں۔ پہلے 3 لیسنز جو ہیں آپ کی جیوگرافی پہ وہ ہم نے کمپلیٹ کیے ہیں along with ٹیکسٹ بک کوسچنز۔ آج ہم اس کا چوتھا لیسن جو ہے ایگریکلچر وہ ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ تو یاد رکھنا کہ آج ہم لیسن نمبر 4 جو آپ کتاب پہ ہے، ٹھیک ہے نا، ایگریکلچر، تو وہی ہم پڑھنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ پہلے 3 لیسن جو ہم نے کمپلیٹ کیے ہیں۔ تو آج ہم ایگریکلچر کے بارے میں پڑھیں گے ان ڈیٹیل۔ پہلے ہم دیکھیں گے ایگریکلچر۔ جو یہ ایگریکلچرل ورڈ ہے، اٹ از کمبینیشن آف 2 لیٹن ورڈز، combination of 2 Latin words. Agri meaning soil and culture meaning cultivation. تو جو یہ لفظ ایگریکلچر ہے، یہ لاطینی زبان کے 2 لفظوں کا مجموعہ ہے۔ ایک ہے ایگری، دوسرا کیا ہے کلچر۔ تو ایگری کا مطلب کیا ہے؟ جو ایگری ہے اس کا مطلب ہے سوئل، ایگری کا مطلب ہے سوئل، اینڈ کلچر کا مطلب ہے کلٹیویشن۔ سو ایگریکلچر مینس کلٹیویشن آف سوئل۔ جب ہم سوئل کو کلٹیویٹ کرتے ہیں ٹو گرو ویریس کراپس، ڈفرینٹ کراپس گرو کرنے کے لیے، اٹ از نون ایز ایگریکلچر۔ اس کے علاوہ ایگریکلچر میں ایک اور چیز آتا ہے، وہ کیا ہے؟ ریئرنگ آف لائف اسٹاک، جو ہم انیملز کو پالتے ہیں، دیٹ آلسو کمز ان دس فیلڈ ایگریکلچر۔ تو یاد رکھنا ایگریکلچر میں 2 چیزیں اب آتی ہیں۔ ایک تو ہے کیا؟ یہ ہم سوئل کلٹیویٹ کرتے ہیں ٹو گرو ویریس کراپس، ویٹ، رائس، ٹھیک ہے نا، جو مختلف کراپس ہم گرو کرتے ہیں سوئل کلٹیویٹ کرنے کے بعد، وہ ایگریکلچر میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ ریئرنگ آف لائف اسٹاک بھی آتا ہے، کس میں؟ ایگریکلچر میں 2 چیزیں آتی ہیں، گروئنگ آف کراپس اینڈ rearing of livestock means جو ہم animals ریئر کرتے ہیں، پالتے ہیں to get food or wool from them، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بھی اسی ایکٹیویٹی میں آتا ہے، ایگریکلچر میں، اسی فیلڈ میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہوگی ایگریکلچر کی بات۔ اب ہم یہاں پہ ایگزامپل لیتے ہیں کہ جو ایک فارمر ہوتا ہے وہ گرو کرتا ہے ڈفرینٹ کراپس، ٹھیک ہے نا، الگ الگ طرح کے کراپس گرو کرتے ہیں۔ ہم یہاں پہ ایک کراپ کی ایگزامپل لیتے ہیں۔ فارمر ہے، فارمر ہم کسان کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ کیا کرتا ہے؟ ویٹ گرو کرتا ہے۔ فارمر ڈفرینٹ کراپس گرو کرتا ہے، ہم یہاں ویٹ کی ایگزامپل لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ فارمر جو یہ ویٹ گرو کرتا ہے، یہ خود بخود اس کے زمین پہ نہیں اگتا ہے۔ کیا آپ نے دیکھا ہے کہ کسی کے زمین پہ خود بخود یہ اگ گیا بنا کسی محنت کے؟ نہیں اگتا ہے۔ اس کے لیے فارمر کو کچھ ایکٹیویٹیز کرنی پڑتی ہے، تب جا کے کیا یہ ویٹ وہ گرو کرتا ہے۔ ایک تو اس کو کرنا پڑتا ہے، لینڈ جو ہے اس کو پریپیئر کرنا پڑتا ہے فار کلٹیویشن، ٹھیک ہے نا۔ جو اس کا زمین ہوتا ہے اس کو تیار کرنا پڑتا ہے کلٹیویشن کے لیے یا ویٹ اگانے کے لیے۔ اس کے لیے اس کو پلو کرنا پڑتا ہے، ہل جوتنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد جب اس نے زمین تیار کیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کو سیڈس مطلب جو بیج ہے وہ بونا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کو باری باری سے پانی دینا پڑتا ہے، اس جو اس کا کراپ ہوتا ہے اس کو۔ اور اس کے علاوہ اس لینڈ کی فرٹیلیٹی برقرار رکھنے کے لیے اس کے ساتھ وہ کیا ملاتا ہے؟ فرٹیلائزرز یا مینیور، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایکٹیویٹیز کون کرتا ہے؟
فارمر کرتا ہے، کسان کرتا ہے کس چیز کی تیاری کے لیے؟ تاکہ اس سے ویٹ کی کاشت وہ اچھے سے کر سکے، تاکہ اس سے گندم حاصل ہو سکے، ٹھیک ہے نا؟ تو فارمر کیا کرتا ہے؟ پریپیئر کرتا ہے لینڈ فار کلٹیویشن، پھر سیڈ سو کرتا ہے، بیج بوتا ہے، اس کے بعد اس لینڈ کے ساتھ کیا ملاتا ہے؟ فرٹیلائزر ملاتا ہے یا مینیور ملاتا ہے، تاکہ اس کی لینڈ کی فرٹیلیٹی برقرار رہے۔ اس کے بعد جب فائنلی اس کا ویٹ جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے، پھر اس کی ہارویسٹنگ کرتا ہے۔ ہارویسٹ کرتا ہے مطلب فصل کی کٹائی کرتا ہے اور ویٹ حاصل کرتا ہے۔ اب دیکھو یہ جو ویٹ ہے یہ ہم ڈائریکٹلی استعمال نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ویٹ کو ہم ایسے ہی نہیں کھاتے ہیں، اس سے ہم نے کیا نکالنا ہے؟ اب اس سے ہم نے فلور نکالنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس سے ہم نے آٹا نکالنا ہے، فلور۔ یہ فلور وہاں کھیت پہ وہ نہیں نکالے گا، اور اس فلور سے ہم پھر بریڈ بناتے ہیں یا بسکٹ بناتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیزیں وہ کھیت میں نہیں بناتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس ویٹ کو کسی فیکٹری میں کیا جاتا ہے، جہاں سے اس کو کیا بنایا جاتا ہے؟ فلور۔ اور فلور سے پھر کیا بنایا جاتا ہے؟ فلور سے پھر بنایا جاتا ہے مختلف روٹیاں بنائی جاتی ہیں، بریڈ یا بسکٹ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو ویٹ ہے یہ ہم نے کہاں پہ تیار کیا تھا؟ کھیت میں۔ لیکن کھیت میں اس کا فائنل پروڈکٹ نہیں بنتا ہے، اس کو فائنل پروڈکٹ، ایک فنشڈ پروڈکٹ، ایسا پروڈکٹ بنانے کے لیے جس کو ہم ڈائریکٹلی پھر استعمال کر سکیں گے، وہ بنانے کے لیے فیکٹری میں بھیجا جاتا ہے۔ وہاں پہ اس کا آٹا نکالا جاتا ہے اور آٹے سے پھر بسکٹ یا بریڈ بنایا جاتا ہے۔ تو یہ جو ویٹ ہے یہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ کھیت میں۔ اب اس کھیت سے اسے کہاں پہنچانا ہے؟ فیکٹری میں۔ تو اس کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ ٹرانسپورٹ کی، ٹھیک ہے نا؟ اب جب یہ بسکٹ اور بریڈ یہ جب تیار ہو گیا، اس کو واپس ہم تک پہنچانے کے لیے، یہاں لوگوں تک مارکیٹ میں پہنچانے کے لیے کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ ٹرانسپورٹ کی، ٹھیک ہے نا؟ اب لوگوں کو بتانے کے لیے کہ اس قسم کا بسکٹ ہے، ایسا ہے، مارکیٹ میں اویلیبل ہے، اس چیز کے لیے ہم کس چیز کا استعمال کرتے ہیں؟ ایڈورٹائزمنٹس، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہاں پہ دیکھو 3 طرح کی ایکٹیویٹیز، کیا 3 طرح کی ایکٹیویٹیز ہم نے یہاں پہ استعمال کیا۔ اس جب یہ پروڈکٹ جو ہے فرام پلانٹ ٹو فنشڈ پروڈکٹ، مطلب ایک پلانٹ سے جو کراپ نکلتا ہے اس سے پھر فنشڈ پروڈکٹ، مطلب ایسا چیز بنانے کے لیے جس کو ہم پھر ڈائریکٹلی استعمال کر سکتے ہیں، 3 طرح کی ایکٹیویٹیز ہم نے یہاں پہ کی۔ ایک ہے پرائمری، دوسرا کیا ہے؟ سیکنڈری، تیسرا کیا ہے؟ ٹرشری، ٹھیک ہے نا؟ تو 3 طرح کی ایکٹیویٹیز یہاں پہ ہم نے کی جب اس کراپ کو ہم نے فائنل پروڈکٹ بنایا، فرام پلانٹ ٹو فائنل پروڈکٹ۔ پلانٹ سے جو ہم نے کراپ حاصل کیا اس کو پھر ایسا پروڈکٹ بنا جس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے 3 ایکٹیویٹیز کی۔ ایک ہوئی پرائمری ایکٹیویٹی، دوسرا ہے سیکنڈری ایکٹیویٹی، تیسرا کیا ہے؟ ٹرشری ایکٹیویٹی۔ تو 3 طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں پرائمری ایکٹیویٹی ہم کس ایکٹیویٹی کو کہتے ہیں؟ پرائمری، پرائمری ایکٹیویٹی میں کیا آتا ہے؟ ایکسٹریکشن اینڈ پروڈکشن آف نیچرل ریسورسز۔ وہ تمام ایکٹیویٹیز اس میں آتے ہیں جن سے ہم کیا کرتے ہیں؟ ایکسٹریکٹ کرتے ہیں یا پروڈیوس کرتے ہیں نیچرل ریسورسز، ٹھیک ہے نا؟ اس کو کہتے ہیں یہ پرائمری ایکٹیویٹی۔ اب یہاں پہ ایگزامپل کے طور پر ہم ایگریکلچر لکھ سکتے ہیں۔ ایگریکلچر پہ اب پرائمری ایکٹیویٹی کیوں ہے؟ کیونکہ یہ بھی کیا کرتا ہے، یہاں پہ بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ پروڈکشن آف نیچرل ریسورس، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ تمام ایکٹیویٹیز جس سے ہم ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، نکالتے ہیں نیچرل ریسورسز،
یا پروڈیوس کرتے ہیں نیچرل ریسورسز، ٹھیک ہے نا، وہ آتے ہیں کس فیلڈ میں؟ پرائمری ایکٹیویٹی میں. کیونکہ آپ نے اب دیکھا کہ ایگریکلچر میں ہم کیا کرتے ہیں؟ پلانٹس گرو کرتے ہیں. وہ پلانٹس کیا ہوتے ہیں؟ نیچرل ریسورسز، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ایگریکلچر جو ہے یہ بھی پرائمری ایکٹیویٹی میں آتا ہے. تو پرائمری ایکٹیویٹی میں وہ تمام تر ایکٹیویٹیز آتی ہیں جو کس چیز کے لیے ہوتی ہیں؟ کنیکٹ، ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے، نکالنے کے لیے یا پروڈیوس کرنے کے لیے. کون سے ریسورسز؟ نیچرل ریسورس. اس میں اب کیا آتا ہے؟ ایگریکلچر ایک اچھی ایگزامپل ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس سے ہم کیا کرتے ہیں؟ ایگریکلچر میں نیچرل ریسورس کو پروڈیوس کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. کیونکہ آپ نے کراپس گرو کرنے ہیں تو اس کے لیے آپ صرف لینڈ تیار کرتے ہو. باقی جو پلانٹ ہے یہ نیچرل ریسورس ہے، اس کو انسان نہیں بناتا، یہ اللہ کے رحم و کرم سے گرو ہوتا ہے پھر، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہو گئی پرائمری ایکٹیویٹی. اب آپ کو سمجھ آیا ہو کہ ایگریکلچر پرائمری ایکٹیویٹی کیوں ہے؟ کیونکہ یہ بھی اس میں تمام وہ ایکٹیویٹیز ہیں جن سے ہم کیا کرتے ہیں؟ پروڈیوس کرتے ہیں ایک نیچرل ریسورسز. ہم جو بھی ایکٹیویٹیز یہاں پہ کرتے ہیں کس چیز کے لیے کرتے ہیں؟ تاکہ یہ جو ایک نیچرل ریسورس ہے کراپس، اس کو ہم پروڈیوس کر سکیں، ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ ہم جب ریئرنگ آف لائف اسٹاک کرتے ہیں، مویشیوں کو پالتے ہیں، وہاں پہ ہم جو بھی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں ایک نیچرل ریسورس کو پروڈکشن کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، اس کو پالنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی ایگریکلچر میں آتا ہے. تو ایگریکلچر اس لیے پرائمری ایکٹیویٹی ہے کیونکہ اس میں جو بھی ایکٹیویٹیز ہم کرتے ہیں وہ کس چیز کے لیے ہوتے ہیں؟ ایکسٹریکشن اینڈ پروڈکشن آف نیچرل ریسورسز ہو گئی پرائمری ایکٹیویٹی. اب سیکنڈری. سیکنڈری ایکٹیویٹی اب کیا ہے؟ یہ کس چیز کے ساتھ ہے؟ ود دا پروسیسنگ آف دی ریسورسز. with the processing of these resources. دیکھو یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ وہ تمام ایکٹیویٹیز آ جاتے ہیں جن ایکٹیویٹیز سے ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ جو بھی ریسورسز، نیچرل ریسورس چاہے ہم پروڈیوس کرتے ہیں یا ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، ان کو پروسیس کی جاتی ہے فیکٹریز میں، تب جا کے ان کو فائنل پروڈکٹ ہم بنا سکتے ہیں. تو وہاں پہ جو بھی پروسیس ہوتی ہے فیکٹریز میں ان کو، ٹھیک ہے نا، فائنل پروڈکٹ بنانے کے لیے وہ کس میں آتا ہے؟ وہ آتا ہے سیکنڈری سورس میں، ٹھیک ہے نا. تو سیکنڈری سورس میں کیا آتا ہے؟ اب وہ تمام ایکٹیویٹی جو ہم کارخانوں میں کرتے ہیں ایک چیز کو فائنل پروڈکٹ بنانے کے لیے، مطلب فنشڈ پروڈکٹ جس کو ہم پھر ڈائریکٹلی استعمال کر سکتے ہیں، وہ پروڈکٹ بنانے کے لیے جو بھی وہاں پہ اس پہ پروسیس کی جاتی ہے فیکٹریز میں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ سیکنڈری ایکٹیویٹیز میں آتے ہیں، ٹھیک ہے نا. فار ایگزامپل بیکنگ آف بریڈ، ٹھیک ہے نا، بیکنگ آف بریڈ. اب آپ دیکھو جو فلور ہے، جب ہم نے وہ تیار کیا، پھر پہلے کیا تھا؟ ویٹ تھا، اس کو لے کے کیا بنایا گیا؟ فلور. وہاں پہ اس کو پروسیس کی گئی اور فلور بنایا گیا. پھر فلور پہ اور پروسیس کی گئی، ٹھیک ہے نا، اور کاروائی کی گئی. پھر اس کے بعد کیا بنتا ہے؟ بریڈ بنتا ہے. بریڈ فائنل پروڈکٹ ہے. لیکن یہ بریڈ کیسے بنتا ہے؟ یہ فائنل پروڈکٹ کیسے بنتا ہے؟ جب ہم اس پہ پروسیس کرتے ہیں فیکٹریز میں، تب جا کے یہ بریڈ بنتا ہے. تو وہ تمام ایکٹیویٹی جو ہم وہاں پہ فیکٹری میں کرتے ہیں اس کو بریڈ بنانے کے لیے، ٹھیک ہے نا، تو وہ کیا ہے؟ وہ سیکنڈری ایکٹیویٹی میں آتا ہے. یا مینوفیکچرنگ آف اسٹیل. جو ہم اسٹیل مینوفیکچر کرتے ہیں، اسٹیل جو فائنل پروڈکٹ ہیں جس کو ہم پھر مختلف گاڑیاں بنانے میں استعمال کرتے ہیں یا باقی جگہوں پہ استعمال کرتے ہیں اسٹیل کو، ٹھیک ہے نا. لیکن اس کو مینوفیکچر کرنے کے لیے، کیونکہ یہ ایک منرل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، جس کو ہم زمین سے حاصل کرتے ہیں، پھر وہ ہم ڈائریکٹلی اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں. اس کو فیکٹری میں لے جا کے پروسیس کرنی پڑتی ہے، مختلف کارروائی کرنی پڑتی ہے، تب جا کے اسٹیل بنتا ہے، فائنل پروڈکٹ بنتا ہے. جو وہ پروسیس وہاں فیکٹری میں اس کو بنانے کے لیے ہوتا ہے وہ سیکنڈری ایکٹیویٹی میں آتا ہے. تو یہ ہو گئی سیکنڈری ایکٹیویٹی. تیسرا میں نے کیا کہا تھا؟ ٹرشری ایکٹیویٹی. ٹرشری ایکٹیویٹی کیا کرتا ہے؟ پرووائڈ سپورٹ ٹو پرائمری اینڈ سیکنڈری ایکٹیویٹیز.
ये जो टर्शियरी एक्टिविटी है ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं किस किस को, प्राइमरी एक्टिविटी को भी और सेकेंडरी एक्टिविटी को भी ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल मैंने पहले ही कहा कि वीट कहाँ पे ग्रो करते हैं हम, फील्ड्स में। इस फील्ड से इसको कहाँ ले जाके जाना है, फैक्ट्रीज में, ठीक है ना। तो वहाँ तक पहुँचाने के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसपोर्ट का। फिर जब वहाँ पे ब्रेड हम बनाते हैं ना, ठीक है ना, जब वहाँ पे रोटी तैयार हो जाती है फिर उसको मार्केट में ले आना है, किस चीज़ से लाएंगे हम, वहाँ पे भी इसको ट्रांसपोर्ट हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। इसी तरह से जो ये स्टील हम बनाते हैं, ये फाइनल प्रोडक्ट अब बन गया है, इसको वापस मार्केट में ले आने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। और लोगों तक खबर पहुँचाने के लिए कि ये चीज़ मार्केट में अवेलेबल है एज फाइनेंशियल प्रोडक्ट, ये चीज़ इस रेट में अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है ना। इसके लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करने हैं, एडवर्टाइजमेंट्स, ठीक है ना। इसके अलावा हमें जो ये कल्टीवेट करना होता है, यहाँ पे एग्जांपल हमने वीट की ली है, तो वीट कल्टीवेट करने के लिए कभी कभी फार्मर के पास पैसे नहीं होते सीड्स खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर्स खरीदने के लिए, इसलिए वो क्या करता है, वो लोन लेता है, ठीक है ना, ठीक है, पैसे लेता है इस चीज़ के करने के लिए, तो वो एक सपोर्ट होता है, ठीक है ना। तो ये भी इसी में आता है, बैंकिंग जो हम मतलब हम पैसा वैसा लेते हैं, ठीक है ना, जब हमारे पास पैसा नहीं होता है, ठीक है ना, ये क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है दोनों को, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी एक्टिविटी को। तो ये आता है टर्शियरी एक्टिविटी में। अब मैंने कहा कि एग्रीकल्चर जो ये फ्रॉम प्लांट टू फाइनल प्रोडक्ट को, एक प्लांट से जो हम चीज़ हासिल करते हैं उसको फिर फाइनल प्रोडक्ट बनाना, वो चीज़ बनाना जिसको हम इस्तेमाल कर सकेंगे। इसमें 3 तरह की एक्टिविटीज़ लगती हैं, एक है प्राइमरी एक्टिविटी, दूसरा है सेकेंडरी एक्टिविटी, तीसरा है टर्शियरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी में क्या आता है, एक्सट्रैक्ट करना और प्रोड्यूस करना नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है ना, एग्जाम्पल यहाँ पे है एग्रीकल्चर की। सेकेंडरी एक्टिविटी में क्या आता है, तमाम वो चीज़ें जिससे हम जब हम कोई चीज़ हासिल करते हैं, ठीक है ना, चाहे हम वो एक्सट्रैक्ट करते ज़मीन से या चाहे हम वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना, उसको फिर फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं वो आता है सेकेंडरी एक्टिविटी में। एग्जांपल है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील या बेकिंग ऑफ ब्रेड। टर्शियरी में क्या आता है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है दोनों को, प्राइमरी को भी और सेकेंडरी को भी। इसमें ट्रांसपोर्ट आता है, एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं या बैंकिंग आता है, ठीक है। तो ये था एग्रीकल्चर, और जो एक्टिविटीज हम करते हैं एक चीज़ को बनाने के लिए, उसमें आता है कोई भी, उसमें 3 तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ठीक है। तो कल हम देखेंगे कौन से फैक्टर्स ज़रूरी हैं एग्रीकल्चर के लिए, सूटेबल है जहाँ पे एग्रीकल्चर हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ जो मैंने यहाँ पे आपसे कहना है कि वर्ल्ड की 50% पॉपुलेशन जो है, 50% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड है, वो डिपेंड है अपॉन एग्रीकल्चर, क्योंकि उन्होंने किस चीज़ को अब एज प्रोफेशन एक्सटार कर रखा है, एग्रीकल्चर को, ठीक है ना। और इंडिया की 2/3 मेजॉरिटी, इंडिया की 2/3 पॉपुलेशन जो है वो डिपेंडेंट है अपॉन एग्रीकल्चर, ठीक है ना। उन्होंने एग्रीकल्चर पे वो फुल एंड फुली डिपेंडेंट हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। कल हम नया टॉपिक लेकर आएंगे, इस वक्त दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।